بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ عصری نشستیں رہیں شام کے وقت پروفیسر سلیم صاحب، جو کہ پروفیسر سلیم بھی تو دو گزرے ہیں نا، ایک جو تھے وہ نوائے وقت سے وابستہ تھے، دوسرا صحافت سے وابستہ تھے۔ میں یہ صحافت والے پروفیسر سلیم صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو بیسیکلی حیدرآباد کے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام جو تھے وہ لاہور میں گزارے تھے، اور لاہور میں جہاں پہ وہ مقیم تھے وہاں پہ میری ان سے ان کی عصری نشستیں، شام کو عصر کی نماز پڑھ کے وہ بیٹھ جاتے تھے، اور علی گڑھ کے قصوں سے شروع کر کے اور پورے پاکستان کی تاریخ ان کے پاس تھی۔ یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں 92-93 کی۔ تو میں اکثر صحافی ہوتا تھا اس وقت شام کے وقت، مطلب میں جلدی کام کر لینے والا صحافی تھا۔ میں نے ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کرنی ہوتی تھی، ہائی کورٹ جانا، رپورٹنگ کر کے، اور کوشش کرنی کہ عصر سے پہلے نکل جاؤں دفتر سے، اور عصر سے مغرب دو نمازیں ان کی اقتداء میں پڑھ لینی، اور وہاں پہ ان سے جو گفتگو ہوتی تھی اس گفتگو کے اندر انہوں نے ایک دن ایک بات کہی، اور بڑی کمال کی بات کہی، میرے ذہن کے اندر ثابت ہو گئی۔ تو میں نے کہا آج اسی سے اپنے اس ویلاگ کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں اس وقت پاکستان کے اندر کیا جد و جہد جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تہذیب کا جو دھارا ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف بہنے کا جو ٹائم پیریڈ نکالا ہے فلاسفرز نے، وہ 350 سال کا ہے۔ مثلا انہوں نے بتایا کہ جب اسلام آیا تو یورپ اور امریکہ جو تھے یہ ڈارک ایجز کے اندر رہ رہے تھے، تو پہلے تہذیب کا دھارا مشرق سے مغرب کی طرف چلا، اور اس نے جا کے اسپین اور پھر پورے یورپ کے اندر لوگوں کو بتایا کہ ہاتھ کیسے دھوتے ہیں کھانے سے پہلے، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ مسواک یا برش کیسے کرتے ہیں، اور کھانا جو ہے وہ کیسے بیٹھ کے کھایا جاتا ہے، اگر زمین پہ بیٹھنا ہو تو پھر، اور اگر ٹیبل چیئر پہ بیٹھنا ہو تو پھر۔ یہ ساری تہذیب جو تھی یہ جا کے یہ مشرقی تہذیب نے وہاں پہ سکھائی۔ اور پھر جس طرح آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ یورپ جانے کے لیے یا امریکہ جانے کے لیے تڑپتے ہیں اور جا کے وہاں پہ آباد ہوتے ہیں، بعین ہی اسی طرح اس وقت یورپ کے بچے جو تھے وہ برِ صغیر میں اور عرب پینسولا میں آ کے آباد ہونے کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ یہاں پہ خوشحالی تھی۔ اگر آپ پچھلے 1000 سال میں دیکھیں تو اس وقت برِ صغیر جو تھا وہ پوری دنیا کے جی ڈی پی کا 28% ہولڈ کرتا تھا۔ پوری دنیا کا جتنا جی ڈی پی تھا اس وقت، اس پہ پوری تحقیق ہوئی ہے، گورے نہیں بتایا ہمیں، یہ برِ صغیر جو تھا اس لیے خوشحالی تھی یہاں پہ، اور جب خوشحالی تھی تو انگریز وہاں پہ جہازوں سے لٹک کے کشتیوں میں مرتے کھپتے ادھر تک آتے تھے۔ کوئی دیبل میں رک جاتا تھا، کوئی کالی کٹ میں رک جاتا تھا، جسے بعد میں ہم نے کلکتہ کہہ دیا، پھر چنائی کہہ دیا۔ وہ کالی کٹ میں رکتا تھا، کوئی مدارس میں رکتا تھا جس کو مدراس بنا دیا گیا، کوئی حیدرآباد دکن میں رکتا تھا۔ اس طرح آگے پورے برِ صغیر کے ارد گرد سمندر تھا، تو یہاں پہ وہ کہیں نہ کہیں جگہ پہ آباد ہو جاتے تھے۔ مطلب میں نے گوروں کی کئی نسلوں کے ساتھ جو ہے، تو ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہی ہوگا، لیکن میں ہائی کورٹ رپورٹنگ کرتا تھا تو وہاں پہ بھی مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں ابھی بھی برٹش گورے مقیم ہیں، اور وہ برطانیہ واپس جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ پردادا نہیں لکڑ دادا آیا سی کتے ایتھے خوشحالی، اور وہ جناب یہاں پہ خوشحال ہو گئے ہیں، زمیندار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پنجابی بھی اس کو آتی ہے اور انگریزی بھی آتی ہے وہ گورا۔ میں کہ شاید کوئی رانے دا منڈا ہونا ہے، کوئی کشمیری ہونا ہے، نہیں، وہ واقعی پیور گورا سی برٹش، اور اپنا اس نے چرچ بھی بنا رکھا تھا یہ اکاڑا کے پاس، نالا خورد، میرا خیال مجھے یاد آ گیا۔ تو اس کے کوئی کیس لگا ہوا تھا تو وہ آتا تھا، تو میں بھی اس وقت ہائی کورٹ رپورٹنگ کے لیے جاتا تھا۔ نہیں، تو تہذیب کا دھارا جو ہے وہ رخ بدلنے میں 350 سال لیتا ہے، یہ پروفیسر سلیم صاحب نے مجھے بتایا۔ ان کی وہ بات اپنی جگہ کے اوپر، اور اس کے بعد اس بات کو کنیکٹ کیا لمز کے ایک پروفیسر تھے آئی ٹی کے، اور وہ کسی سیمینار میں گیا، اسی کے اندر تھا، ایمرلڈ کے اندر وہ سیمینار تھا، یہ 2002 یا 2003 کی بات ہوگی۔ تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک تقریر فرمائی، میرے پاس سے اٹھ کے گئے، تقریر فرمائی اور واپس آ گئے۔
تو پھر جب وہ تقریب ختم ہو گئی تو میں نے پھر ان کے ساتھ سینگ پھنسا لیے. ان کا جو پوری گفتگو کا جو تھا کہ دیکھیے آئی ٹی جو ہے پہلے جو تھا وہ ویلتھ جو ہے, دولت جو ہے, وہ کسی قوم کے عروج کی نشانی ہوتی تھی کہ اس کے پاس دولت بہت ہے, اور دولت کے اندر قیمتی دھاتیں اور ہیرے شمار ہوتے تھے, جس کی سب سے بڑی مثال کوہ نور ہیرا, ٹھیک ہے نا, جو انگریز بڑے سندھ سے چوری کر کے لے گیا, یعنی کہ وہ یہاں کی عمارت کو اٹھا کے لے گیا. عمارت سے مراد خوشحالی لے کے گیا اپنی طرف سے. اس وقت خوشحالی کا سمبلزم وہ تھا, ٹھیک ہے. کہتے پھر تہذیب آگے بڑھی اور افراد کار جو ہیں, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, افراد کار جو ہیں وہ قوموں کی خوشحالی کہ وہ اچھی قیادت فراہم کریں, وہ اچھے نظام کرافٹ کریں, وہ نظام انسانیت کے لیے اچھے ہوں, ان کو بینیفٹ دے, ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے, وہ نظام جو ہیں وہ لوگ کرافٹ کریں. ایسے کرافٹ مین جو تھے وہ معاشروں کی ترقی کی, خوشحالی کی نشانیاں ٹھہرے, ٹھیک ہے. اور آئی ٹی نے یہ والا سفر جو کہ پہلے تقریباً 300-350 سال میں ہوتا تھا, اس کو بہت فاسٹ کر. اور اب چونکہ آئی ٹی کے لیے آپ کو لوگ چاہیے ڈیولپمنٹ کے لیے, ان سسٹمز کو چلانے کے لیے, ٹھیک ہے سسٹم آٹو پہ لگ جائیں گے, لیکن ونس اس سسٹم کو بنانا تو ہے نا, کنسیو تو کرنا ہے نا, تو اس سسٹم کو بنانے کے لیے آپ کو افراد چاہیے. یورپ کی جو تہذیب ہے وہاں پہ شادی نہ کرنے کا رواج, کیریئر کو اپنے دماغ کے اوپر سوار رکھنے کا دستور, اس کے نتیجے کے اندر ان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے, جو آبادی میں اضافے کی رفتار ہے وہ کم ہے, یعنی کہ مرتے ان کے لوگ زیادہ ہیں اور پیدا کم ہوتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی عمریں بڑھ گئی اور وہ 60 سے 65 سال کے اندر بندے کو ریٹائر کر کے گھر بھیج دیتے ہیں, اب بندہ اگلے 95 سال تک زندہ ہے, تو 30 سال تو وہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن گیا. چلیے وہ معاشرے کا فرد شمار ہوگا لیکن وہ کام کے اندر حصہ نہیں ڈالے. ایسی صورت کے اندر افراد کار بھی چاہیے ان کو, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ افراد کار جو ہے اس وقت مشرق کے پاس موجود ہیں, تو جو وہاں سے تہذیب آتی رہی ہے پچھلے کم از کم 300-350 سال, اب اس نے ریورس ہونا ہے اور یہاں سے جانے ہیں افراد کار وہاں پہ. اب آپ دیکھیے نا, لندن کا میئر جو ہے اس کا باپ سب کانٹیننٹ سے گیا ہوا ہے, تو پھر وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے نا, پروفیسر سلیم صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے تھے. افراد جاتے ہیں تو اپنے ساتھ پھر عادات, اطوار, معاشرتی اخلاق وغیرہ سب کچھ لے کے جاتے, ٹھیک ہے. مطلب آپ دیکھیے نا, اب جا رہے ہیں نا مشرق سے یہ ہمارے افغانی بھائی, ٹھیک ہے نا, مطلب کہ اسکینڈینیویا کے ممالک ڈنمارک, سویڈن وغیرہ میں گئے ہیں, وہاں پہ انڈر ایج ریپ شروع کر دیے انہوں نے, اور گینگ ریپ کرتے ہیں. جرمنی نے تو باقاعدہ ان کے جہاز بھر کے واپس لوٹائے ہیں افغانیوں کے, کہ انہوں نے ہمدردی میں ان کو پناہ دی ہے, انہوں نے پکڑ کے انڈر ایج ریپ شروع کر دیا. انڈر ایج ریپ کے اندر آپ کے اوپر اس ملک کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا, یہ فوری طور پہ جناب جعلی جھوٹے ڈاکومنٹ فائل کر دیتا ہے. یہ دیکھیں اس کی تو عمر 18 سال پوری ہوئی نہیں ہے, اس پہ تو قانون لگ ہی نہیں سکتا. اب وہاں کا قانون جو ہے وہ اپنے ٹریپ میں خود ہی آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اب اس پہ تو قانون نہیں لگ سکتا. تو یہ جناب یہ انہوں نے وہاں پہ, یہ افغانوں نے یہ جو وہاں سے بھاگے ہیں, بیسیکلی یہ جو بھاگے ہیں یہ ایجنٹ ہی تھے نا حملہ آوروں کے, انہیں خطرہ تھا کہ ہمیں مارا جائے گا. یہ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ 2 نمبر ہوتا ہے, اخلاق باختہ ہوتا ہے, قابل فروخت ہوتا ہے, اور وہاں پہنچ کے جیسے ہی انہیں پیٹ کھانے کو روٹی ملی ہے, تو جاہل کا 2 ہی طریقے ہوتے ہیں نا, اسے ایک پیٹ بھر کے روٹی چاہیے, دوسری اس کی جنسی بھوک ہوتی ہے. تو انہیں اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے اپنے موسنوں کی بچیوں کو 12 سال 8 سال 10 سال کی بچیوں کو ریپ کرنا شروع کر دیا, اور گینگ ریپ کر. یہ وہ تہذیب نہیں ہے جس کی میں بات کر. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بھی کام ہوا, یہ میں نے تو آپ کو تہذیب کے دھارے کی بات بتائی نا, کہ یہ پلٹتا ہے, تہذیب کا دھارا یو ٹرن لیتا ہے. پہلے وہ مشرق سے مغرب کو بہ رہا تھا, پھر وہ مغرب سے مشرق کو بہا, اب ہماری آنکھوں کے سامنے پھر مشرق سے مغرب کو بہنے لگا ہے, ٹھیک ہے. یورپ کے اندر جو پسندیدہ ڈشیں ہیں اس وقت, ان کے اندر زیادہ ڈشیں جو ہیں, یہ خاص طور پہ باربیکیو جو ہے, اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باربیکیو سینٹرل ایشیا سے آیا تھا, لیکن باربیکیو کو
جو کشمیریوں نے ٹچ دیا ہے، یہ جو ہم نے برے صغیر کے لوگوں نے جو ٹچ دیا ہے وہ تو انمیچبل ہے نا جی. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم یہ صرف بات آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے یا یہ بتانا مقصود ہے کہ تہذیب کا دھارا جو ہے وہ ایک سمت سے دوسری سمت کو بہتا ہے، پھر وہاں پہ اتنے ہی عرصے کے لیے ریورس ہو جاتا ہے. اب ہم نون ہسٹری کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر مشرق سے مغرب کی طرف بہ رہا ہے. تو یہ تو بات یہاں پہ سمٹ گئی. اب آ جائیے ہم بر صغیر کو کر لیں. بر صغیر کے اوپر شمال مغربی علاقے سے جتنی بھی بھوکوں مرتی ہوئی قومیں تھیں، بھلے وہ آرینز تھے اور اس کے بعد بھلے وہ مغلز تھے، یہ سارے کے سارے جب ان کی بھوکیں وہاں پہ بڑھ جاتی اور کھانے کو کچھ نہ رہتا تو یہ بھوکے ننگے جو تھے، مطلب کہ گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ننگی پیٹھوں کے اوپر، اور قریبی علاقوں کے اندر جہاں پہ سویلائزیشن پنپ رہی ہوتی، جہاں کے لوگ جو ہیں وہ تلوار ترک کر کے شہری آبادی میں اپنے آپ کو انگیج کر چکے ہوتے، جا کے ان کی گردنیں اتارتے، کھوپڑیوں کے مینار بناتے اور کھوپڑیوں کے مینار بنا کے اور وہاں سے سب کچھ لوٹ مار کے لے جاتے. اور خواتین بھی اس وقت اثاثہ سمجھی جاتی تھیں، ان کو ایک انسان کی حیثیت سے کسی تہذیب نے اس وقت ریکگنائز نہیں کیا. خیر اس وقت اسلام آ چکا ہوا تھا، ہاں اسلام کے علاوہ اور کسی تہذیب نے انہیں ایز اے ہیومن بینگ ریکگنائز نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ وہ چنگیز خان تو ویسے ہی آ گیا، لیکن ہم بڑے صغیر کے اوپر جو کرم نوازیاں ہوئی ہیں وہ ایک ہی ایران کے رستے آئے ہیں. محمد بن قاسم صاحب زیادہ تر جو ہیں وہ حملہ آور جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں، اور بیک اینڈ کے اوپر وہی تھا. ساتھ میں وہ اپنا تہذیب بھی لے کے آتے تھے، ساتھ میں وہ اپنا مذہب بھی لے کے آتے تھے. تو یوں یہ ایک انویژن ہوتی تھی، کلچرل انویژن، ریلیجس انویژن، اور اس کے بعد فوج کی انویژن تو ہوتی تھی. وہ یہ جو فوجی انویژن ہوتی ہے نا، یہ سارا ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے، اس کے تحت آتے. تو یہ آتے تھے جناب. تو سینٹرل ایشیا میں جیسے ہی بھوکنے ننگا ناچنا شروع کرنا، اور اگر آپ کو پتہ ہو تو ہر 10 سال کے اندر ایک دفعہ بھوک بھی پڑتی ہے، اور ایک دفعہ اناج ضرورت سے زیادہ بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ سیلاب بھی آتا ہے اور ایک دفعہ خشک سالی بھی آتی ہے. ایک دہائی کے اندر یہ یوں چلتا ہے کام. تو سینٹرل ایشیا کے اندر جیسے ہی بھوک کا سرکل آنا، انہوں نے حملہ آور ہو جانا. کھاتا پیتا لائے تو باقی احمد شاہدہ. تو احمد شاہ عبدالی صاحب جو ہیں یہاں پہ لوٹ مار کرنے کے لیے آتے تھے نا. وہ تو ہمارے تاریخ سازوں نے کہا کہ جناب وہ یہاں پہ ہماری حمایت کرنے آتے تھے، تو آتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مراٹھے ہمیں کہاں پہ امن سے رہنے دیتے تھے اس علاقے کے اندر، اس لیے وہ بھی آتے تھے. تو سینٹرل ایشیا سے آتے تھے، لوٹ مار کی، جو کچھ سمے کھایا، جو کچھ عیاشی کی گئی کی، مقامی لڑکیوں کی عزتیں پامال کی، اس کے بعد جو کچھ اکٹھا کیا وہ اکٹھا کر کے واپس لیا. تاریخ کا دھارا پلٹا ہے، اور یہ دھارا 20ویں صدی کے آخری چوتھائی کے اندر جا کے پلٹا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں پلٹا ہے؟ دنیا بھر سے اکٹھی ہو کر، یہاں پہ میں غور کا طالب ہوں، آپ کا توجہ کا طالب ہوں، آپ کا، دنیا بھر کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے، اور برے صغیر کے لوگوں نے بھی، اور خاص طور پر انڈس ویلی سیولائزیشن نے بھی، جو ان کی دستبرد کا سب سے بڑا اور پہلا نشانہ رہی ہے، اس نے بھی واپس پلٹ کے وار کیا ہے. افغانستان کی پہلی جنگ جب روس آیا ہے اوپر سے، تو نیچے سے جا کے پاکستان کے اندر کون سا گاؤں ایسا ہے جس کے اندر افغانستان کی جنگ میں جا کے شہید ہونے والے بچے کی یا تو لاش نہیں آئی، یا اس کی کوئی یادگار موجود نہیں ہے، یا اس کی کوئی نسل موجود نہیں. مجھے بتایا جائے. پورے پاکستان سے بچے نکلے ہیں، سو فار سو انڈیا سے بھی آئے. ٹھیک ہے. پرٹیکولرلی مسلمان فیملی سے آئے ہوں گے، لیکن آئے. انہوں نے جا کے پہلے منہ دیا. یہ لوکل جو تھے یہ تو بکاؤ تھے نا، مل جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، پیسے پکڑ لیے، اس سے پیسے پکڑ لیے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے. ایک حملاور کے ساتھ ہو جاتا تھا، دوسرا اس کے خلاف گولیاں چلانا شروع کر دیتا تھا. تو فیصلہ کن شکست ہے. وہ تو یہاں پہ کراچی میں، لاہور میں کسی گھر میں بیٹھ کے کسی ملنگ نے پلاننگ کر کے
تو یہ کیا کہ اس دن بتائیں گے اگر بزرگوں نے اجازت دی تو کس دن اس یہ بھی انکشاف کریں گے کہ یہ جو افغانستان کے اندر تو جنگیں لڑی گئی ہیں تو یہ کیسے لڑی گئی اور کنہوں نے لڑی. یہ افغانوں تو ہم نے ایسے دکھانے کے لیے رکھے ہوئے تھے. ہاں تو کرائے پہ بکنے والی قوم ہے, آپ ان کو خرید نہیں سکتے, کرائے پہ لے سکتے. ہاں یہ بڑا محاورہ ہے انگریزی کا کہ آپ افغانوں کو نہیں خرید سکتے, کرائے پہ لے سکتے. تو یہ کرائے پہ دستیاب بندوقیں جو تھیں انہوں نے کیا مزاحمت کرنی تھی, تہذیب نے مزاحمت, ٹھیک ہے, اور وہ تہذیب پہلے اوپر سے آنے والے حملہ آور سے ٹکرائی, اور پھر جب دنیا کی تمام 45 اقوام کی افواج 2 لاکھ وہاں پہ آ گئی تو وہ تہذیب پھر ان کو جا کے چیلنج دیا, گردن سے پکڑ کے ٹرائی, ٹھیک ہے, اور ان کو 20 سال لگے یہ بتانے میں کہ تم ہار گئے ہو, ٹھیک ہے, 20 سال لگے لیکن بتا دیا ان کو کہ نہیں اب نہیں, اب تہذیب کا دائرہ الٹا بہے گا. اب یہ جو تہذیب کا دائرہ الٹی طرف چلنا شروع ہوا ہے یہ وہاں کے لوگوں کو ہضم نہیں. وہ تو صدیوں سے اس بات کے امین رہے ہیں نا کہ جائیں گے لاہور میں لوٹ مار کریں گے, لے کے واپس آ جائیں گے, کمائی کریں گے لے کے واپس آ جائیں گے, چوری کریں گے لے کے واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے. پنجاب میں, لاہور میں نہیں, پنجاب میں, کیونکہ پنجابی ان کے ہاں ایک ولن ہے ایک, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ صدیوں سے پنجابی ان کے ہاں ایک ولن ہے, ایک لوٹ مار کی جگہ ہے, جس کو قتل کرنا, جس کی بیٹی کی عصمت دری کرنا ان کے خون کے اندر شامل. یہ جو آپ کو آج کے دن, آخری بات, آج کے دن ہیبت اللہ اخوند زادہ کی سمجھ نہیں آتی یا گنڈا پور کی بکواسیات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھونکتا کیا ہے, یہ کتا بھونکتا کیا ہے, وہ یہ کیا بات کر رہا ہے, یہ عمران احمد خان نیازی بکواس کیا کر رہا ہے, یہ یوتھڑ بکواس کیا کر رہے ہیں, یہ بھونکتے کیوں ہیں کتے, یہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں یار جو دوسرے کو آگ لگاتی ہے. اگر آپ اس بات کو نہیں نہ سمجھیں گے کہ انہیں کیا تکلیف پہنچی ہے, اس حملہ آور تہذیب کو آپ نے ریورس کر دیا ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اصل تکلیف کیا ہے, اصل تکلیف اس امر کی. یہ جو دونوں جنگوں کو کے اندر جو مزاحمت پلاننگ کی ہے اور جو وکٹری پلاننگ کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہیبت اللہ اخوند زادہ نے کی ہے یا ملا عمر نے کی ہے؟ وہ اللہ کے بندے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے درمیان ہی پھر رہے ہو, چائے پی رہے ہو بیٹھ, اور کبھی ساری عمر بھی نہ بتائے. اگر مجھے بزرگوں کی طرف سے اجازت ملی تو میں یہ معاملہ کبھی کھولوں گا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہاں پہ اگر 2 تہذیب کے دھارے کو پلٹا ہے تو وہ عباسین کی تہذیب کے بیٹوں نے پلٹا. اور یہی بات جو ہے یہ حملہ آوروں کی اولادوں کو ہضم نہیں ہو رہی. وہ کبھی بھونکتے ہیں, کبھی بکواس کرتے ہیں, کبھی گالی دیتے ہیں, کبھی حملہ آور ہوتے ہیں, اور کبھی پنجاب پہ پختونوں کا لشکر لے کے آنے کی بات کرتے ہیں. حالانکہ پختون ضم ہو چکا اس معاشرے کے اندر, خاص طور پہ برے صغیر کا, وہ اس کے اندر ضم ہو چکا. میرے بہت پیارے پیارے دوست جو ہیں وہ جب تعارف کرواتے ہیں کہ ہم یوسف زئی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں ہیں, لیکن وہ میرے سے زیادہ ٹھیٹ پنجابی بولتے ہیں اور میرے سے زیادہ پنجاب کا علم اٹھایا ہوا انہوں نے. تو اصل تکلیف آپ نے سمجھنی ہے. موضوع ذرا لمبا ہو گیا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ اگرچہ یہ ایک ایکڈیمک موضوع ہے لیکن آج کے حوالے سے بڑا ریلیونٹ ہے, متعلقہ ہے. آپ کو اپنا تھاٹ پروسیس شروع کرنا چاہیے. میں نے آپ کو آج ہنٹ دیا ہے, تھوڑا سا لمبا ہو گیا, اس کی معذرت چاہتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.